اور یہ اپنے تئیں بڑے کشاف الحقائق بنے ہوئے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے آگے اجتماعی دین پر اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں اور آنے والی صدیوں میں اثرات کیا مرتب ہوں گے۔ تو اسی فتنے میں سے ایک یہ ہے جو تراویح کے خلاف، یعنی ایک نفس تراویح کی عظمت کو ڈیگریڈ کرنا کہ ہے ہی کچھ نہیں، پھر یہ کہ مساجد سے ہٹا کر گھروں کے لحاظ سے یہ ایک علیحدہ ہے، پھر اس کی رکعتوں کے لحاظ سے یہ فتنہ علیحدہ ہے، پھر پڑھتے ہوئے اس کے اندر سوشل ڈسٹینس کے نام پر دین میں مداخلت علیحدہ ہے۔ برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ تو اس بنیاد پر میں سارے فتنوں کا جواب دینے کے لیے یہ گفتگو کر رہا ہوں، اور ہر فتنہ باز اپنے حصے کا جو جملہ ہے وہ خود ہی چن سکتا ہے کہ اس کو کس لحاظ سے سمجھایا جا رہا ہے۔ بخاری شریف میں کتاب صلاۃ التراویح، اس میں فتح الباری شرح بخاری کے اندر امام ابن حجر عسقلانی جو کتاب صلاۃ التراویح کا عنوان ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں والتراویح جمع ترویحہ، کہ تراویح ترویحہ کی جمع ہے، اور ترویحہ جو ہے وہ ایک بار کی راحت کو کہتے ہیں، ایک بار کا آرام۔ اچھا جی، سمیت الصلاۃ فی الجماعت فی لیالی رمضان التراویح، رمضان کی راتوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کو تراویح کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ لأنہم اول ما اجتمعوا علیہ کانوا یستریحون بین کل تسلیمتین، کہ جب سب سے پہلے جمع ہوئے صحابہ اس پر، تو ہر دو سلاموں کے درمیان وہ راحت حاصل کرتے تھے۔ تسلیم 2 رکعتیں ہیں، تسلیمتین 4 ہیں، تو 4 کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو وہ راحت دیتے تھے۔ اچھا جی، تو اس بنیاد پر یہ نام پڑ گیا قیام رمضان کا، اور یہ 2-4 صدیاں پہلے نہیں پڑا، بلکہ یعنی صحیح بخاری لکھے جانے سے پہلے یہ اسلامی دنیا میں اس نماز کا یہ نام متعارف ہو چکا تھا، کیونکہ امام بخاری کسی بھی کتاب کا نام رکھتے وقت اس چیز کو پیش نظر رکھتے تھے کہ لوگوں کی عرف میں وہ نام سمجھا جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ معروف تھا اس وقت، اور پھر صرف باب ہی تراویح کا نہیں، کتاب ہے تراویح کی۔ اتنا بڑا اہم کام ہے اسلام میں، یعنی غامدی جیسے جو لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ امام بخاری جو پورا دین پیش کر رہے ہیں، وہ تو اگر ایک حدیث بھی کسی موضوع پر لاتے ہیں تو اس کی بڑی ویلیو ہے، تو جن موضوعات کو کتابوں کا موضوع بنایا امام بخاری نے، کہ جس پر بخاری کی کتابیں، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب العلم ہے، تو وہ مین اسلام کے جو موضوعات ہیں وہ چنے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو مین موضوعات ہیں ان میں ایک بڑا موضوع ہے کتاب صلاۃ التراویح۔
تو لہٰذا امام بخاری کا قد دیکھو اور غامدی جیسے بونے بونے لوگ دیکھو جو کہ یہ کوئی ہے ہی نہیں نماز علیحدہ، یہ ہے ہی تہجد۔ امام بخاری تہجد علیحدہ بتا رہے ہیں، تراویح علیحدہ بتا رہے ہیں، اور کہاں ان کا قد اور کہاں یہ غامدی ٹولہ، یعنی ان کی چہ نسبت خاکرہ بالم پاک امام بخاری جیسے جو ائمۃ المسلمین ہیں ان کے ساتھ ان دین دشمنوں کا کیا تقابل ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال یہاں پر پہلی بات سامعین تک میں یہ پہنچا رہا ہوں تراویح کے عنوان پہ کہ جو ینگ جنریشن کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ پہلے وہ یہ بات کرتا تھا تو اس کو پذیرائی نہیں ملتی تھی، لیکن اب اس بات کے اندر بھی کرونائزم شامل ہے کہ جب یہ نماز ہی نہیں تو پھر اس کے لیے مساجد کیوں کھلوائی جا رہی ہیں؟ تو اس بنیاد پر لبرل سوچوں کو اس سے بھی مدد مل رہی ہے، یعنی غامدی ان کو یہاں بھی کام دے رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ 14 صدیوں کے اندر امت جس مسلک پر صلاۃ تراویح کے لحاظ سے قائم رہی ہے، آج بھی ہم اللہ کے فضل سے اسی مسلک پر موجود ہیں، اور وہ مسلک ائمہ نے اختیار کیا اور انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اور سرکار کے طریقے کو چھوڑ کر جو جاتا ہے تو پھر یہ ذہن میں رکھے، قرآن مجید میں ہے وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا کہ کاش کہ میں رسول کے راستے پہ چلتا، میں نے کیوں چھوڑا رسول کا راستہ۔ تو 14 صدیاں جس راستے کو رسول کا راستہ قرار دیتی ہیں صلاۃ تراویح، تو آج اس سے ہچکچاہٹ اور پیچھے ہٹنا، اگرچہ آیت میں جو لفظ ظالم ہے اس میں ظلم کی درجہ بندی ہے کہ وہ بھی ظالم ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا، کیونکہ اس نے سرکار والا راستہ چھوڑا، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور ایسے ہی یقیناً آگے درجہ بدرجہ ظالم ہیں جو اپنے اپنے درجے میں جس طرح سرکار کے طریقے کو چھوڑتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر ظلم سے محفوظ رکھے۔ اب اس کے بعد باب قائم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، باب فضل من قام رمضان، اس کی فضیلت جس نے قیام رمضان کیا۔ تو اب سب سے پہلے تو یہ بات ہوگی کہ اس باب کا اس کتاب کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ کتاب ہے کتاب و صلاۃ التراویح، اور باب ہے فضل من قام رمضان۔ تو جب تک یہ بات نہ مانی جائے کہ قیام رمضان ہی تراویح ہے، اس وقت تک یہ ربط مانے نہیں جا سکتا۔ ماننا پڑے گا کہ امام بخاری یہاں اصول کے مطابق اپنا عقیدہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ میرے نزدیک قیام رمضان ہی تراویح ہے، اور تراویح نفس تراویح یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قولی سے بھی ثابت ہے اور حدیث فعلی سے بھی ثابت ہے، اور دونوں طریقوں سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ باب فضل من قام رمضان، اب یہ قیام رمضان کے ساتھ خاص ہے، تہجد نہیں، تہجد رمضان میں بھی ہے اور رمضان کے علاوہ بھی ہے۔ تو قیام رمضان اور تراویح یہ آپس میں مترادف ہیں، یعنی قیام رمضان کو تراویح کہا جاتا ہے اور تراویح کو قیام رمضان کہا جاتا ہے۔ باقی قیام اللیل وہ علیحدہ چیز ہے، تہجد تراویح سے علیحدہ چیز ہے۔ اب عرب ممالک میں آخری عشرے کے اندر قیام اللیل کیا جاتا ہے، تو وہ قیام اللیل جو ہے وہ پہلے تراویح پڑھ کے پھر بعد میں قیام اللیل شروع کرتے ہیں، یہ نہیں کہ تراویح کو ہی قیام اللیل بنا لیتے ہیں۔ یعنی اب تو تراویح پر بھی شب خون مار دیا گیا وہاں پر، لیکن پچھلے سال تک
عرب ملکوں میں نے خود دیکھا، یعنی دبئی میں، شارجہ میں اور ابوظہبی میں، ایسے ہی مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں قیام اللیل جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر تراویح کے بعد باقاعدہ کئی مساجد میں کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر امام بخاری تراویح کو ثابت کرنے لگے ہیں، دلیل دینے لگے ہیں، جو پوری بخاری میں ان کا طریقہ ہے کہ ترجمۃ الباب اور اس کے بعد اس ترجمۃ الباب میں ان کا دعویٰ ہے تو دعوے کو ثابت کرتے ہیں دلیل کے ساتھ۔ دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث نمبر 2008 ہے صحیح بخاری شریف میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، کس بارے میں؟ لے رمضان، رمضان کے موضوع پر یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا؟ من قامہ، من قامہ، دوسری جگہ من قام رمضان، کہ جس نے رمضان کا خصوصی قیام کیا، مگر شرط ہے ایمان و احتسابا، حالت ایمان میں طلب ثواب کے لیے، حالت ایمان ہو، کافر کی بات نہیں، اور طلب ثواب کی نیت ہو، یہ نہیں کہ کوئی مذاق کے لیے قیام کر رہا ہو، نہیں، حصول ثواب کے لیے کر رہا ہو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے اس تراویح سے پہلے کی زندگی کے جتنے گناہ تھے سارے کے سارے اللہ کے فضل سے بخش دیے گئے۔ یعنی یہ اتنا بڑا کام ہے، ہاں جس کو بخشش چاہیے وہ ہی اس طرف متوجہ ہوگا، کیونکہ شرط بھی لگائی گئی ہے کہ جو طلب ثواب کے لیے حالت ایمان میں۔ اب امت کی خیر خواہی یہ ہے کہ سرکار نے جو امت کی خیر خواہی فرمائی وہ امت تک پہنچائی جائے، یعنی بے خبری کا عالم آج یہ ہے کہ امت جو ہے ان کا ایک بہت بڑا حصہ فرائض سے بھی بے خبر ہے، اور رئی سئی کسر یہ غامدی جیسے لوگ نکال رہے ہیں کہ جن لوگوں کو کسی استاذ، پیر مرشد یا اپنے گھر کے کسی بڑے نیک فرد کی وجہ سے تراویح کا پیغام ملا ہوا ہے اور وہ پڑھ رہے ہیں، غامدی جیسے انہیں چھڑانے پر لگے ہوئے ہیں کہ یہ تو کوئی نماز ہی نہیں، یہ تم پابندی کیوں کر رہے ہو؟ تو اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اسے پہنچانا، اور پھر من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ آج لوگ کہتے ہیں سنتی ہے نا، یعنی یہ چھٹی باز لوگوں کا ایک طریقہ بھی ہے واردات کا کہ ایک فرض ہے، واجب ہے، ویسے تو یہ قسمیں سب نے بیان کرنی ہوتی ہیں درجے کے لحاظ سے، لیکن یہ چھوٹ دینے کے لیے کہ یہ سنتی ہے، کیا پڑا ہے اس میں؟ تو یہ سوچنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جب امت میں فساد آ رہا ہو اس وقت جو میری سنت پر ڈٹ جائے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو جس زمانے میں تراویح کی ویلیو متنازع بنائی جا رہی ہے اور تراویح کی ویلیو کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اب ڈٹ جانا تراویح پر تو یہ کوئی تھوڑا کام نہیں، 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ جب غامدی جیسے لوگ اس کے وجود کا انکار کر رہے ہیں کہ تہجد ہی اس میں ہی تراویح آ گئی ہے، علیحدہ ہے ہی کوئی نہیں، اس بنیاد پر تمام مبلغین جو دروس صراط مستقیم دے رہے ہیں، فہم دین کورس کرا رہے ہیں، یہ ضرور اس موضوع کو اجاگر کریں خطبات جمعہ میں اور ویسے بھی، اور جتنے بھی مختلف ممالک میں ہمارے ناظرین یہ پروگرام سن رہے ہیں یہ آگے بات اس انداز سے پہنچائیں کہ تراویح کا لفظ کس پر بولا گیا اور کتنا پرانا ہے، اور پھر
یعنی ایک ہی حقیقت کے جب دو نام ہوں اور وہ حقیقت جب دربار رسالت سے ثابت ہے تو ہم نے نام کو نہیں دیکھنا، ہم نے تو اس حقیقت کو دیکھنا ہے۔ اگلی صدیوں میں اگر تراویح کا لفظ جو ہے اس کے علاوہ کوئی لفظ بول کے بھی کوئی مراد قیام رمضان لے گا تو ہم اس لفظ کے لحاظ سے بھی دلیل دیں گے، کیونکہ حقیقت تو ایک ہی چیز ہے، خواہ اس کو کوئی قیام رمضان کہے یا تراویح کہے۔ تو اس بنیاد پر یہ ضروری ہے، اگر یہ امت چھٹیاں دینے لگ جائے کہ مستحب یا چھوڑ دو کوئی بات نہیں، تو یہ چھٹی کے لحاظ سے عوام کا ہاضمہ ہی اتنا تیز ہے کہ آج اگر ان کو سنت پر چھٹی دو گے تو کل انہیں واجب کے چھٹی کی بھی اتنی پیاس لگی ہوئی ہوگی جتنی اب سنت کی چھٹی کی پیاس ہے، کہ اگر چھٹی نہیں ملے گی تو ہم مر جائیں گے، کیا ہوگا۔ اور جب واجب کی دو گے تو پھر انہیں وہی پیاس فرض کے لحاظ سے لگ جائے گی کہ اب فرض کی چھٹی دو۔ اور دین میں ہمیشہ یہ اصول رکھا ہے کہ اگر مستحب پر قوم کو پکا کرو گے تو ان کو آگے سنت چھوڑنے کی پیاس ہی نہیں لگے گی، اور جب سنت پہ پکے رہیں گے تو واجب چھوڑنے کا خیال ہی نہیں آئے گا، اور جب واجب نہیں چھوڑیں گے تو فرض تو پھر کس طرح چھوڑ سکتے ہیں۔ اور اگر اب یہ جو طریقہ ان لوگوں نے وہ شعر بنوانے کے لحاظ سے شروع کیا ہوا ہے اور آگے یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو، تو اس طرح تو پھر ہر چیز چھوٹ جائے گی۔ یہ تجربہ ماضی میں ہو چکا ہے، جن فرقوں نے یہ طریقے استعمال کیے، چلتے چلتے پھر فرض بھی نہ بچا سکے اپنے، اور انہیں ہر چیز سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اب یہاں پر دوسری حدیث شریف 2009 اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی موجود ہے، لیکن من قامہ کی جگہ ہے من قام رمضان، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اچھا جی، اب اس پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر فرامین بھی موجود ہیں، حدیث قولی کے لحاظ سے بھی اور حدیث فعلی کے لحاظ سے بھی۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جو کہ التمہید لما فی الموطا من المعانی والمسانید، ابن عبد البر 463 ہجری جن کی تاریخ وفات ہے، سن وفات ہے، تو التمہید کی تیسری جلد میں انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا، اور ویسے اس حدیث کے ماخذ سنن نسائی میں بھی یہ موجود ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، الترغیب و ترہیب میں بھی ہے، کنز العمال میں بھی ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے، یعنی سب کتابوں کے اندر یہ حدیث قولی، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قیامت تک کے لیے جو الطریقۃ المسلوکہ فی الدین دیا، اس کے لحاظ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل فرض علیکم صیام شہر رمضان، اللہ نے تم پر رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اور میں نے تمہارے لیے اس کا قیام سنت بنایا ہے۔ اے سنیوں، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، لکم میں کتنی چاشنی ہے۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ سرکار کی نگاہ نبوت قیامت تک کی ارواح میں اپنے غلاموں کو دیکھ رہی تھی اور سب کو فرما میں نے تمہارے لیے، اگرچہ ہم 15ویں صدی میں ہیں
لیکن ہمارے لیے تراویح کسی امام نے ہمیں نہیں دی، بلکہ نبیوں کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے تراویح سنت بنائی، دین کا طریقہ ہمیں عطا کیا۔ وَسَنَنْتُ، اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیارات کا بھی اظہار کیا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، کیونکہ سرکار وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ایسے ہو نہیں سکتا کہ سرکار کہیں میں نے امت کے لیے سنت بنائی ہے اور ادھر سے اللہ کا پیغام آیا نہیں نہیں میرے نبی آپ نہیں بنا سکتے، میں اس کو روک رہا ہوں۔ نہیں، سرکار کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بنا دی ہے تو اب قیامت تک کی کوئی قوت اسے منسوخ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے اپنے اذن سے سرکار سے یہ دین جو ہے وہ واضح کروا دیا اور وحی کا دروازہ بند کر دیا۔ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، رمضان کا قیام۔ اب میں پوچھتا ہوں غامدی اسم سے، قیامہ، یہ ضمیر راجع ہے رمضان کی طرف، رمضان کا قیام۔ تو اب رمضان کے علاوہ جو تہجد پڑھتا ہے شعبان میں یا شوال میں، اب اس کو قیام رمضان تو نہیں کہہ سکتے، وہ ہوگا قیام شعبان، وہ ہوگا قیام شوال، وہ ہوگا قیام محرم۔ تو یہ کتنی دھاندلی کی جا رہی ہے۔ قیام رمضان ایک جدا چیز ہے اور کتنی بڑی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صیام رمضان کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کو بتا رہے ہیں کہ قیام رمضان، صیام رمضان، صیام رمضان رب نے فرض کیا، قیام رمضان میں نے سنت بنا دیا۔ اور دو ذاتوں کے درمیان تفریق نہیں کی جاتی، یہ وہ دو ذاتیں ہیں کہ کوئی کہے کہ اللہ نے جو فرض کیا وہ تو لے لیتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بنایا وہ ہم نہیں لیتے۔ نہیں، لازم ہے، اور یہ خاص چیز ہے، تہجد نہیں ہے، یہ قیام اللیل نہیں ہے، یہ قیام رمضان ہے۔ چونکہ تہجد والی جو حدیث آئے گی اس میں رمضان اور غیر رمضان دونوں کے لحاظ سے حکم آئے گا، اور یہ صرف رمضان کا ہے۔ تو یہ علیحدہ نماز ہے۔ میں بار بار یعنی غامدی کی اس جملے کو رد کر رہا ہوں جو وہ کہتا ہے کہ یہ تہجد کی نماز ہے، کوئی نئی نماز نہیں ہے، بس لوگوں نے بنا لی ہے۔ تو وہ کس ذریعے سے یہ کہتا ہے، اس کے پاس کیا دلیل ہے، اور وہ دلیل اپنی ظاہر کرے، ورنہ لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دے۔ عجیب بات ہے کہ جب یہ لوگ گمراہ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، تو اس وقت انہیں یاد نہیں ہوتا کہ ہمارا کوئی جواب بھی دے گا، اور جب جواب ہم جھنجھوڑتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ مناظر لوگ ہیں، یہ مناظرے کے چیلنج کرتے ہیں اور ہم مناظرہ نہیں کرنا چاہتے۔ تو کیا مناظرہ گناہ کبیرہ ہے؟ مناظرہ یہی ہے کہ تم دین کے نام پہ دھوکہ دیتے ہو اور ہم اس دھوکے کا پردہ چاک کرنا چاہتے ہیں۔ اب تمہیں مناظرہ کرنا پڑے گا، اگر دھوکہ نہیں تو ثابت کرو کہ دھوکہ نہیں ہے، اور اگر دھوکہ ثابت ہو گیا تو پھر قوم سے معافی مانگو کہ تم نے دین اسلام کے نام پر اپنی علیحدہ بھٹی بنائی ہوئی ہے اور توے سے علیحدہ احکام تیار کر کر کے لوگوں کو دیکھ رہے ہو۔ یہ 14 صدیوں سے آنے والا دین ہے، اس میں آج کسی کے اس نو مولود اجتہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی گنجائش ہے۔ تو اگر تم اس مسئلے میں صحیح ہو تو ہماری دلیل کے مقابلے میں جواب دو اس کا، اور مناظرے کے لیے یہاں تیار ہو جاؤ۔ یعنی یہ کوئی گالی نہیں ہے کہ یہ لوگ تو مناظرانہ انداز میں بولتے ہیں، چلو ہم مناظرانہ انداز سے تم ڈرتے ہو تو ہم آپ سے مذاکرانہ انداز میں بول لیتے ہیں، مباحثانہ انداز میں بول لیتے ہیں، ہم ڈیبیٹ آپ سے کر لیتے ہیں، ہم آپ سے آہستہ آواز میں، اگر بلند آواز سے آپ کو ڈر آتا ہے تو کر لیتے ہیں۔ یعنی بات تو یہی ہے کہ آپ ہمارے سامنے نہ بیٹھیں، لیکن جو آپ نے فراڈ کیا ہوا ہے قوم سے اور ہم کہہ رہے ہیں فراڈ ہے، تو آپ جواب دیں کہ فراڈ نہیں ہے۔
یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، وہ اپنی دلیل سامنے کرو۔ تو بلا دلیل یعنی جو چیزیں جس جہت میں اس نے گفتگو کی وہ ساری میں سن کے اس کا یہ رد کر رہا ہوں، اور کوئی اگر سنتا ہے اس کے ماننے والوں میں سے اسے پہنچائے کہ یہ ہے دین، یہ ہے حدیث اور یہ ہے اس کا مطلب، اور تم کتنے دور ہو حق سے، اور لوگوں کو صرف سہولت آشنا بنانے کے لیے تم شیطان کے جالوں میں سے ایک جال بنے ہوئے ہو شکار کا، کہ تمہارے ذریعے سے شیطان لوگوں کو بندگی کی راہوں سے ہٹا رہا ہے، اور تم جال بنے ہوئے ہو، اور اس مقبولیت پر جو شیطانیت کی وجہ سے ہے تم فخر کر رہے ہو۔ تو اب دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں سننت لکم قیامہ، کم میں قیامت تک کے مسلمان شامل ہیں، میں نے تمہارے لیے قیامہ قیام رمضان سنت بنایا ہے۔ تو پھر فرمایا فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے اس رمضان کا سیام رکھا، روزہ رکھا، اور جس نے قیام کیا، دونوں کام کیے، پھر اس کے پہلے سارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ تو یہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اتنے طریقوں سے موجود ہے، جس کو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور دیگر مختلف طرق سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے اپنے باپ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں، اور اس حقیقت کو واضح طور پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلہ میں نفس تراویح، نفس قیام رمضان، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سنت قولی بھی ہے، سنت فعلی بھی ہے، اور سنت فعلی میں کبھی تخصیص کا احتمال ہوتا ہے، مگر سنت قولی میں تخصیص کا احتمال نہیں ہوتا، وہ ساری امت کے لیے ہے۔ تو یہ ڈبل انداز ہے اس بات کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قول اور فعل دونوں کے لحاظ سے اس کو ذکر کیا، اور پھر تیسرا یہ ہے کہ اس پر اجماع صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ اب آگے تو کسی کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی اپنے دھویں والے علم سے کہ وہ کوئی سیاہی پھیلانا چاہے، جو کہ اس پر باقاعدہ اجماع صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی منعقد ہو چکا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بھی موجود ہے، جو سنن ابی داؤد شریف میں سیاستہ میں سے کتاب الصلاۃ کے اندر باب فی قیام شہر رمضان، قیام شہر رمضان کے باب میں اس کو ذکر کیا گیا، حدیث نمبر 1377 سنن ابی داؤد کے اندر۔ اس حدیث میں یہ ہے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اذن الناس فی رمضان یصلون فی ناحیۃ المسجد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد کے کونے میں، ظاہر ہے کہ المسجد میں الف لام مہد خارجی ہے، مسجد نبوی شریف، اس کے کونے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات کی حکمتیں ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ فقیل ہؤلاء ناس لیس معہم قرآن وابی بن کعب یصلی بہم، کہ یہ لوگ ہیں کہ یعنی جو مثلا نو مسلم ہیں اور انہیں قرآن زبانی نہیں آتا،
اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جماعت کرا رہے ہیں، رمضان میں قرآن سنا رہے ہیں اور پیچھے لوگ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، وَهُمْ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، اور پچھلے ان کی اقتداء کر رہے ہیں، وَهُمْ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، یہ ضمیر بِصَلَاتِهِ کی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف راجع ہے کہ وہ حضرت ابی بن کعب کے قیام کے ساتھ قیام کر رہے ہیں، رکوع کے ساتھ رکوع کر رہے ہیں، سجدے کے ساتھ سجدہ کر رہے ہیں، ان کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ ٹولہ جو فوراً یہاں پوچھے گا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو تو سارا پتہ ہوتا ہے، تو یہ پتہ تھا تو پوچھا کیوں؟ تو ہزاروں حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ سرکار نے پوچھا تو آج ہماری دلیل بنی۔ پوچھنے سے سرکار دل میں ہی بات رکھتے اور دل میں ہی رہتی تو آج دلیل کیسے بنتی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھ رہے تھے ان سے پوچھا کہ وہ بتائیں کہ یہ تراویح پڑھ رہے ہیں، قیام رمضان کر رہے ہیں، قاری صاحب قرآن سنا رہے ہیں، پچھلے ان کے وہ قرآن سن رہے ہیں، ان کے پاس قرآن نہیں، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو جماعت کرا رہے ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصابوا، کتنا اچھا کام کیا انہوں نے، یعنی کئی کام وہ ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دینے سے پہلے ہی صحابہ کے شوق نے شروع کر لیے۔ جوش جنوں کے ہاتھ سے فصلے بہار میں گل سے بھی نہ ہو سکی دامن کی احتیاط، یعنی جو جوش تھا بندگی کا صحابہ نے خود ہی شروع کر لیا تو اوپر سے پھر حکم بھی آ گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک اپنی طرف سے حکم نہیں دیا تھا، لیکن امت شروع کر چکی تھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصابو، ثواب سواد کے ساتھ، درست کیا انہوں نے، درست کیا۔ وَنِعْمَ مَا صَنَعُوا، کتنا اچھا کام کیا انہوں نے، کتنا اچھا کام کیا۔ تو اب یہاں سے ایک اصول بھی سمجھ آیا۔ آج جو بدعت کے عین میں ہی گم ہو گئے ہیں، اور ان کو اپنی بدعت کے پھندے نے انہیں خود ہی لپیٹ لیا ہے کہ اب کسے بدعت کہیں، کہ ہر بدعت ان کے حصے میں آئی ہے انٹرنیشنل سطح پر۔ تو یہ جو کام کر رہے تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم رمضان میں، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے کیا ہوتا تو سرکار کیوں پوچھتے؟ سرکار نے خود حکم دیا ہوتا تو سرکار کیوں پوچھتے؟ کام نیا تھا اور تھا بھی دین میں، اور تھا بھی طلب ثواب کے لیے، اور تھا بھی اس عہد میں کہ ابھی تو وحی کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا، یعنی اب تو وحی کا دروازہ ہی بند ہے، یعنی امید ہی نہیں کہ کوئی پیغام آئے کسی کام کے لیے۔ اس وقت تو ابھی امید تھی کہ رب حکم دے دے یا سرکار خود صاحب شریعت موجود ہیں حکم دے۔ اس کے باوجود ایک نیا کام پایا گیا، مگر وہ بدعت نہیں بنا، کیونکہ کام نیا تو تھا مگر شریعت سے ٹکرا نہیں رہا تھا۔ تو علت کی بنیاد پہ صحابہ نے حکم لگایا ہوا تھا، جو طریقہ ہے اجتہاد اور استدلال کا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصابوا ونعم ما صنعوا، کہ درست کیا انہوں نے اور بہت اچھا کام کیا۔ فقد اقرہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ذالک، سرکار نے اسی پر پکا کر دیا ان کو، اقرہم پکا کر دیا۔ تو پکا کرنا کیا تھا؟ فقد راضیہ، سرکار خوش ہوئے راضی ہوئے تو پکا کر دیا۔
اس بنیاد پر یعنی یہ بھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر تقسیم ہو تشریع احکام کی کہ شریعت کیسے بنائی کیسے بتائی، تو حدیث قولی بھی ہے، فعلی بھی ہے اور تقریری بھی ہے، اسی پہ مقرر کر دیا، پکا کر دیا ان کو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس بنیاد پر آج کی جو گفتگو ہے اس میں ابھی تراویح کی رکعات جو ہے اس کی بحث نہیں آئی، ابھی نفس تراویح کی گفتگو کی گئی ہے، اور اس کے لحاظ سے ابھی جو دلائل دیے گئے ہیں وہ سنت قولی کے لحاظ سے اور سنت تقریری کے لحاظ سے، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھانا، وہ احادیث، اور پھر آگے رکعتیں کتنی ہیں، یہ انشاءاللہ جو ہمارا کل کا درس ہوگا اس کے اندر بالخصوص یہ جو غیر مقلدین لوگ ہیں جو رٹ لگاتے ہیں کہ 8 ہیں، کل انشاءاللہ بڑے نرم طریقے سے ویوز کے ذریعے ان کا آپریشن کیا جائے گا تاکہ ان کا خون بھی نہ بہہ نکلے، اور دلائل سے انشاءاللہ یہ ثابت کیا جائے گا کہ تراویح ہے، شریعت میں ہے، دین میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہے، اور تراویح قیام رمضان ہے، اور تراویح 20 رکعت سنت ہے۔ اس پر انشاءاللہ دلائل دیے جائیں گے اور دیگر اس کے چند مسائل کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جتنے ناظرین ہیں ان سے خصوصی طور پر میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میرے برادر اصغر حضرت مناظر اسلام مفتی محمد عابد جلالی صاحب بیمار ہیں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، سارے حضرات ان کے لیے دعائے شفا کریں، اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور وہ بطریق احسن دین کی خدمت کر سکیں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قاعدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بنا العداء والحاسدین۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اذہب الباس رب الناس، اذہب الباس رب الناس، اشفی وانت الشافی، لا شفاء الا شفاؤک، شفاء لا یغادر سقما، شفاء لا یغادر القرون، شفاء لا یغادر القرون۔ اللہم اشفی محمد عابد بجاہ رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ کتنا ہوا ہے؟